کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ الغنا، غنا کا علم۔ غنا کس کو کہتے ہیں؟ بے نیازی کو، اور دولت مندی کو؟ جی، کنٹینٹمنٹ، قناعت ڈفرینٹ ہوتا ہے ذرا۔ تو جہاں تک غنا کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم ان پر راضی ہو جائیں، کنٹینٹ ہو جائیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور باقی چیزوں سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں اور کس کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو انہوں نے غنا کے کچھ درجات بتائے۔ اس میں پہلا درجہ غنا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچیں، اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہم سے پہلے ہمارا ذکر کیا، جب ہمارے وجود کو پلان کیا، ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمارا رزق پلان کیا، ہم تو اس وقت اللہ کو نہیں جانتے تھے، ہم تو اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمیں یاد کیا اور سب کچھ ہمیں عطا کیا۔ تو وہ رب جس نے اس وقت ہمیں سب کچھ دیا، کیا وہ آج نہیں دے سکتا؟ آج بھی وہی دیتا ہے، آج بھی وہی دے گا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی پہچان بھی دی، صرف جسمانی رزق نہیں دیا بلکہ روحانی رزق بھی عطا کیا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی ہستی کو سب سے اول درجے پر رکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو ہمیشہ سب سے اول رکھنا ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے، ہمارا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر جس کو کہتے ہیں، تو پھر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولیت کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر وہ اس کو واقعی سب سے اوپر رکھتا ہے، اور ہے بھی وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات، اسماء و صفات، ان تمام چیزوں میں غنی ہے باقی تمام چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل غنا ہے۔ سمجھ آئی کچھ کہ نہیں آئی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم عام روزمرہ زندگی میں نہ سوچتے ہیں، نہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہمیں صرف وہ کامیابی نظر آتی جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یا وہ رزق نظر آتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہوتا ہے، یہ جس طرح ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ احساس بھی نہیں ہوتا، اس کا کچھ خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں جو آج کا لیسن ہے، تاکہ آپ مزید کچھ اس عبارت سے سیکھ سکیں۔
یہ اب ایسے شور کرے گا تو ہم اس کو بند ہی کر دیں گے، تھوڑی دیر بند کرتے پھر آپ کو گرمی لگے گی پھر کھول دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے. والمسلم اذا اعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. اور مسلمان جب معرفت یعنی اللہ کی پہچان اور عبودیت یعنی اللہ کی عبادت کے اعتبار سے اس مشہد کو یعنی اس منظر کو اس کا حق دے تو وہ اسی کے ذریعے غنی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ مَشْهَدَ عِلْمِ اللَّهِ الْمُحِيطِ. اور اسی طرح جب بندہ اللہ کے اس علم کا منظر دیکھتا ہے جو تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. جس ذات سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں یا چھپی نہیں رہتی ذرے کے برابر بھی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. ولا فی اعماق البحار، اور نہ سمندروں کی گہرائیوں میں. ولا تحت اطباق الجبال، اور نہ پہاڑوں کے طبقوں کے نیچے. بل احاط علمہ سبحانہ بکل شیء فی الکون، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم نے کائنات میں ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. وعلمہ علما تفصیلیا، اور اللہ اس کو تفصیل کے ساتھ جانتا ہے. ثم تعبد بمقتضى هذا الشہود، پھر وہ اس منظر کے تقاضے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے، اللہ تو میرے دل کے حالات بھی جانتا ہے. بعض اوقات انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ ایکسکیوزز پیش کر کے، کچھ بہانے کر کے، کچھ معذرتیں کر کے ہم اپنی صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اللہ کے ہاں کام نہیں آتی، کیونکہ وہ تو ہمارے دل کے اصلی خیال کو جانتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام جو کیا تو وہ کیوں کیا. اب مثلاً آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے آپ سے آپ نے کیوں کیا، تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ میں نے کیوں کیا، تو آپ کو جو منہ میں آتا ہے آپ بتا دیتے ہیں ہاں میں نے اس لیے کیا. جیسے کل ہی کوئی خاتون کل شام کے درس میں آپ میں سے پتہ نہیں کوئی تھا یا نہیں، تو اس میں کسی نے کہا نا کہ میں اگر کسی کو یہ کہوں کہ پھر آپ کے لیے نہ کرتی تو کس کے لیے کرتی، تو کیا یہ جواب درست ہوتا ہے جب میں کسی کے لیے کچھ کرتی؟ تو انسان سوچے کہ کیا واقعی انسان کے دل میں بھی اس وقت وہی بات ہوتی ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے. یا مثلاً ہم کسی کو کہتے ہیں آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، ڈو وی مین اٹ؟ ہمارے اندر دل میں واقعی ہم دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم صرف کسی کو خوش کر رہے ہوتے ہیں؟ اب یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بندوں کو نہیں پتہ چلتی کہ ہم اصل میں کیا ہیں. ایسے ہی ہے نا، کسی کو کیا پتا کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ کس نیت سے کہہ رہی ہوں، کیوں کہہ رہی ہوں. ہم انسانوں کو مطمئن کر سکتے ہیں سچ جھوٹ سے، لیکن اللہ تو اصل بات جانتا ہے، کیونکہ اس سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہماروں کو اپنے ظاہری حال حلیے سے راضی کر سکتے ہیں، تسلی دلا سکتے ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، ہم بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں قرات بھی بہت اچھی آتی ہے، ہم لوگوں کی مدد بھی خوب کرتے ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے نیت کیا چل رہی ہوتی ہے بندوں کو تو نہیں پتا چلتا. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس درجے کی نماز پڑھی، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس سوچ سے کسی کی مدد کی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک خوبصورت آواز اور انداز میں قرات کیوں کر رہے تھے، ہمیں پتا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا. ہم 100 دفعہ بھی کسی کو کہنا یہ میں نے اللہ کے لیے کیا، میں نے اللہ کے لیے کیا، میں نے اللہ، تو 100 جھوٹ لکھے جائیں گے اگر ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا. ٹھیک، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور اس کو تفصیل سے جانتا ہے.
ہم سب کا، انسانوں کا، پڑھے لکھے، مختلف فیلڈ کے اسپیشلسٹ، وہ کسی بھی چیز کو جانتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ جانتے ہو، لیکن پوری تفصیلات وہ بھی نہیں جانتے. ہر روز نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، مختلف ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے پیپر لکھے جاتے ہیں. اور اگر آپ ایک ہی سبجیکٹ پر 2-3 پیپر پڑھیں تو ہر ایک کی رائے یا نتیجہ کوئی مختلف ہی ہوگا، کیونکہ ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی اینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی چیز کا سائز جو آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے بھی ایگزیکٹلی وہی نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے اینک کا نمبر ایسا ہو کہ جو میری آنکھ کے مطابق نہ ہو اور وہ اس میں چیزیں چھوٹی یا بڑی نظر آ رہی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی اصل کے مطابق دیکھتا ہے. تو پھر ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود، جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان اللہ کی عبادت اس سوچ کے تحت کرتا ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے. من مراقبته لنفسه، اس کے اپنے نفس کے مراقبہ ہوتا ہے واچ کرنا یا اس کا محاسبہ کرنا یا نظر رکھنا. وحراست خواطری ہی و الفاظ ہی، یعنی انسان جب اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی کرے. مراقبہ، نگرانی، رقابہ اسی سے ہے نا. وحراست خواطری ہی و الفاظ ہی، اور اس نے اس کے خیالات اور الفاظ پر پہرا لگایا ہوا ہے. وجمیع احوالہ وعظماتہ وجوارحہ، اور اس کے تمام حالات پر اور کوششوں پر اور اس کے تمام اعضاء پر پہرا لگایا ہوا ہے. علم ان جمیع حرکاتہ الظاہرۃ والباطنۃ، اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کی تمام ظاہری اور باطنی حرکات، وجمیع احوالہ، اور اس کے تمام حالات، ظاہرۃ مکشوفۃ لربہ علانیۃ، وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، اس کے رب کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور بادیۃ، سامنے ہیں. لا یخفی علی اللہ منہا شیء، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ علم جو ہے نا، جو اس وقت جتنی باتیں ہوئی، یہ اس کو معرفت کہتے ہیں، اللہ کی پہچان. انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتا ہے، کس درجے کا پہچان رکھتا ہے، کیا سوچتا ہے اللہ کے بارے میں. اچھا، آپ نے کبھی اس طرح گہرائی کے ساتھ سوچا کہ میرے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب اس کو پتہ چل رہا ہے، اور اس وقت ہم اپنے آپ کو خود اپنی نگرانی کریں کہ میں کیا سوچ رہی. کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا، وہ تو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ پہچان انسان کے اندر آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس کی عبادت اور اس کی معرفت، اس کا حق ادا کر سکتا ہے. یہ چیز انسان کو دوسروں سے کیا کر دیتی ہے؟ بے نیاز. کیسے؟ مثلاً آپ نے بڑے ہی اچھے جذبے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کسی کی مدد کی، کوئی کام کیا، ہوتا ہے نا ایسے. دوسرا کوئی پاس سے گزر تو کہتے یہ سب دکھاوا کرتی ہے. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کی نیت تو کچھ اور تھی اور دوسروں نے آپ پہ الزام لگا دیا بدنیتی کا، تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ دل ٹوٹتا ہے نا، بہت دکھ ہوتا ہے، اپنے آپ پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ واقعی میں سچی تھی یا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. لیکن اگر انسان کی یہ عادت ہو نا کہ انسان ہر چیز کے کرنے سے پہلے چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کے حوالے کر دے، پھر دوسروں کی باتوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا.
انسان کہتا ہے اس کو تو پتا ہے، جس کے لیے کیا اس کو پتا ہے، بس باقی کسی کو نہیں بھی پتا خیر ہے. پھر دکھاوا کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے سوری کیونکہ جس کے لیے اس نے کیا اس نے دیکھ لیا، اس نے لکھ لیا، اور جزا بھی کس نے دینی؟ اسی نے دینی. یہ اسی لیے وہ ایک شعر ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ جو بیگانہ ہونا ہے نا، یہ غنی ہونا ہے. ٹھیک ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی ہوتی ہے پہچان، یعنی جو اللہ کو پہچان لیتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جان لیتا ہے کہ وہ کس طرح کتنی تفصیل سے ہر چیز جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، اندر بھی، باطن بھی، اندر کی سوچ تک ہر چیز جانتا ہے. تو دوسرے اگر شک کرتے بھی نہ کریں، ہماری بلا سے کرتے رہے، ہمیں نہیں فرق پڑتا، کیونکہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہیں. اسی لیے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ بندوں کو کوئی خوش نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے بیچارے خود کمزور ہیں، ان کے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے، وہ کسی کے خلوص کی اصل قدر و قیمت ہی نہیں جان سکتے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنی قربانیاں کرتی ہے، بچے کو کوئی اندازہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، کچھ نہیں پتا ہوتا. لہذا وہ اس کا کوئی حق بھی ادا نہیں کرتا اس طرح. اور مجھے تو ماں بننے کے بعد پتا چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کیا کر تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور ہم کس قدر بے وقوف ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں کہ ماں اتنا کچھ کرتی ہے. اب کرنا پڑا تو پتا چلا کہ اچھا یہ ہوتی ہے ماں، اس سے پہلے تو پتا ہی کچھ نہیں. تو جب انسان جاہل ہوتا ہے نا، پتا نہیں ہوتا، تو اس کی سوچ اور اس کا دیکھنا کچھ اور طرح ہوتا ہے. جب وہ پہچان کر لیتا ہے تو پھر اس کی سوچ ہی بدل جاتی، اس کا خیال ہی بدل جاتا ہے. تو دنیا میں انسان کو چین آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر غنا نہ ہو. اور غنا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کو اتنا پہچانے کہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ بہت اچھا کر لے اور لوگوں کی پرواہ چھوڑ دے، اور جہاں جو ضرورت ہو اپنے رب سے ہی مانگے. وَكَذَلِكَ إِذَا أَشْعَرَ قَلْبَهُ صِفَةَ سَمْعِهِ سُبْحَانَهُ لِأَصْوَاتِ عِبَادِهِ عَلَى اخْتِلَافِهَا وَجَهْرِهَا وَخَفَائِهَا. اور اسی طرح جب بندہ اپنے دل کو یہ شعور دے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت سماعت کے متعلق کہ وہ اپنے بندوں کی مختلف آوازیں سنتا ہے، حالانکہ وہ آوازیں مختلف بھی ہیں اور جہری اور خفی بھی ہیں. وَسَوَاءٌ عِندَهُ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ. اور اللہ کے نزدیک برابر ہے کوئی آہستہ بات کرے یا اونچی بات کرے. لا يشغله سبحانه سماع صوت من جهر عن سمعه لصوت من أسر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس آدمی کی آواز مشغول نہیں کرتی جو اونچی بات کرتا ہے، اس آدمی کی آواز سے جو آہستہ بات کرتا ہے. وہ اونچی آواز والے کی بھی سن رہا ہے اور جو آہستہ آہستہ بات کرے اس کی بھی برابر سن رہا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا نہ تھا، اگر ایک بچہ چیخ کے بول رہا ہے اور دوسرا آہستہ بول رہا ہے تو چیخنے والے کی ہم تھوڑی سن لیں گے، وہ آہستہ والے کی ہمیں اگر دوبارہ بولو کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وَلَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ مِّن سَمْعٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. اور اس کو مشغول نہیں کرتا ایک چیز کا سننا دوسری چیز کے سننے سے، ہر زمانے اور ہر جگہ. ہم انسان اس قدر کمزور، بے بس اور اتنی معمولی چیز ہے کہ چاہے ہم کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، کتنے بھی قابل اور علامہ کیوں نہ بن جائیں، ہم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں اور دنیا میں کتنی زبانیں؟ 100 سے تو زیادہ ہوگی، بلکہ زیادہ ہی ہوگی اس سے بھی، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. اگر اس وقت میں گوگل کر سکتی ہوتی تو شاید کر کے آپ کو بتا دیتی کہ اتنی زبانیں. ٹھیک، اچھا اس میں سے آپ کو کتنی آتی ہیں؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ،
5 تک بھی مشکل گاتے ہیں، ایک آدھ اچھی آتی ہے، باقی ٹوٹی پھوٹی. اگر اس سے باہر کوئی بات کرے تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا یہ زبان کون سی. میں جب آ رہی تھی 2-3 دن پہلے میں آئی ہوں، تو میں ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی کینیڈا میں. تو ہوتا ہے نا مسافر قریب قریب ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی. ایک باپ میں یہاں نیچے بیٹھی ہوئی تھی، بیچ میں دیوار تھی، تو ایک اوپر جیسے ہوتا ہے نا لیولز پہ بنی ہوئی ہوتی ہے چیز، تو اوپر والے لیول پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا. اس نے اپنے بچے سے کسی زبان میں بات کی. میں نے پوری کوشش کی یعنی جاننے کی، فگر آؤٹ کرنے کی یہ زبان کون سی ہے. لفظ تو ان کا مجھے ایک بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا یہ زبان ہے کون سی. کیونکہ کینیڈا میں بھی بہت سارے مختلف طرح کے لوگ امیگریٹ کر کے آئے ہوئے، بے شمار زبانیں اور کلچر وہاں اکٹھے ہوئے. یہاں بھی آپ دیکھیں مکہ کی وجہ سے. پھر میں جب عمرہ کر رہی تھی تو اس کے بعد میں حرم میں بیٹھی ہوئی تھی، تو مختلف لوگوں کو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ، اور گیس کر رہی تھی کہ یہ کس ملک کے ہو سکتے ہیں. تو میں سوچتی کہ عرب ہوں گے، لیکن ذرا سے قریب سے گزرے تو پتہ چلے نہیں یہ تو کوئی اور ہی زبان بول رہے ہیں. اچھا وہ جو ویل چیئر، چونکہ میں ویل چیئر پہ تھی، تو ویل چیئر پہ جو چلانے والے تھے وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ مجھے لگ رہا تھا جیسے برمی زبان ہے، میرا خیال ہے، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی. جہاں سے چیز گزرتی، کوئی ادھر بات کر رہا ہے، ادھر بات، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا باتیں ہو رہی. اچھا پھر مختلف لوگ وہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے، بعضوں کا دعائیں بھی کر رہے ہوتے، کچھ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت مغرب اور عشاء کے درمیان حرم کا صحن کیسے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے بندے سے بندہ ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، ان میں سے ہر ایک کچھ مانگ رہا ہے، ہر ایک کچھ ذکر کر رہا ہے، پکار رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی درود شریف، کوئی استغفار، کوئی آیت کریمہ، کوئی اپنی زبان میں دعائیں مانگ رہا ہوگا، اور اللہ سب کی سن رہا ہے. بہت سارے لوگ ایک جگہ اتنے اکٹھے نہیں ہوتے جتنے حرم میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ سب، اور پھر بہت سے لوگ اتنی دعائیں بھی نہیں ہر وقت مانگ رہے ہوتے جتنی وہاں. اللہ سب کی سنتا ہے. کوئی پنجابی مانگے، ہندی مانگے، انگلش میں مانگے، اردو مانگے، کچھ بھی، سب کی بیک وقت سنتا ہے. اور ایک کا سننا دوسرے سے مشغول نہیں کرتا دوسرے کو سننے کے لیے کہ میں ذرا پہلے اس کی سن لوں پھر اس کی سنوں گا، نہیں. تو وہ ہے السمیع. پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ اس کے علم کا احاطہ. دوسرا پہلو یہ کہ بعض اوقات ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں اچھے سے الفاظ ملے کہ ہم اللہ سے مانگیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو؟ ہم مانگنا کچھ چاہتے ہیں اور بول کچھ اور دیتے ہیں، پورا وہ حق نہیں ادا. پھر مانگتے، پھر کہتے ہیں اچھا ابھی تسلی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کیا چاہتی ہے، یہ بے بس ہے، عاجز ہے. لیکن اللہ بے بس نہیں، سب سمجھ آتی، سب کی سنتا ہے. کہتے ہیں کہ کما ان خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلت نفس واحدۃ كما قال سبحانہ. سوری پیچھے تھا، بل ہی عنده كلها كصوت واحد. بلکہ یہ تمام آوازیں اللہ کے نزدیک ایسے ہیں جیسے ایک ہی آواز ہو. کیسے؟ کما ان خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلت نفس واحدہ، جیسا کہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تم سب کا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے نزدیک ایک جان کی طرح ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعنی سارے انسانوں کا پیدا کرنا ایسے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کوئی آیت پڑھ گئی؟ ما خلقكم ولا بعثكم
إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. یہ کون سی زبان تھی؟ نہیں، بیچ میں جو بولی گئی میں اس کی بات کر رہی ہوں. جس انہوں نے اسپیکر کھولا نا، تو مائک کھولا تو اس کے اندر سے یا تو جاپنیز تھی یا چائنیز تھی، جہاں کا یہ میک ہے. کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ پچھلی کوئی زبان بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کہا جا رہا ہے. کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بیٹھ جائے نہیں فگر آؤٹ کر سکتا کیا ہو رہا ہے. بس اس کو اپنے فیلڈ کا کچھ علم ہوگا، باقی کچھ نہیں. عام بندے تو پھر ویسے ہی عام بندے. فَإِذَا اسْتَشْعَرَ ذَلِكَ، تو جب انسان اس بات کو محسوس کر لیتا ہے، وَتَعَبَّدَ بِمُقْتَضَى هَذَا الشُّعُورِ بِذِكْرِ رَبِّهِ وَثَنَاءِ عَلَيْهِ، اور اس احساس کے تقاضے کے مطابق عبادت کرتا ہے اپنے رب کے ذکر کے ساتھ اور اس کی ثنا بیان کرنے کے ساتھ، وَتَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ، اور اس کی تعظیم بجا لانے اور اس کی بڑائی کے ساتھ، وَحَمْدِهِ وَشُكْرِهِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ، اور اس کی حمد اور اس کا شکر بجا لانے سے اپنی زبان اور دل اور اعضاء کے ساتھ. استغنا بذالک عما سواہ سبحانہ، تو انسان اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اللہ میری سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے، رات کی تنہائیاں ہیں، اندھیرا ہے، گہرائیاں ہیں، کوئی جگہ ہے ویرانہ ہے، جنگل ہے، گھر ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی صحن ہے، کہیں بھی ہے. کیا کوئی اور بھی اس طرح آپ کے لیے اویلیبل ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سنے، آپ کو سمجھے، آپ کو جانے؟ یہ صرف ایک ہستی ہے رب کی. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ مَعْنَى اسْمِهِ الْبَصِيرُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ فِي الْعَالَمِ الْعُلَوِيِّ وَالسُّفَلِيِّ، اور اسی طرح جب انسان اللہ کے نام البصیر کے معنی کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی اس میں غور کرتا ہے، وہ ذات جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی اس کی مخلوق میں سے، نہ بالائی جہان میں اور نہ نچلے جہان میں. وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَدَ قَيُّومِيَّةِ اذا شہد مشہد قیومیت الرب تعالی، اور اسی طرح جب انسان رب تعالی کی قیومیت کا منظر مشاہدہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر قائم ہے یعنی نگران ہے، وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ، اور ہر نفس پر قائم ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ الْمُقِيمُ لِغَيْرِهِ، اور یہ کہ اللہ خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، القائم علیہ بتدبیرہ وربوبیتہ وقہرہ، اور ان پر قائم اور نگران ہے اپنی تدبیر اور اپنی ربوبیت اور غلبے کے ساتھ. اور ان میں سے ایک ایک اللہ کے نام کو لے کے آپ یہ سب کچھ سوچ سکتے ہیں. اچھا، اللہ کی قیومیت کب سمجھ میں آتی ہے؟ کس چیز کو دیکھ کر؟ مثلا ہاں شابش، آسمان. کبھی آپ گھر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جا کر جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، آسمان کو ایک طرف سے دوسری طرف دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح، یعنی ایک عجب یعنی جب آپ سوچ کے دیکھتے ہیں نا، ایک تو دیکھتے ہیں بس، ایک سوچ کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے تھاما ہوا ہے کہ ہم پہ گرنا پڑے، اور اتنا بڑا، تو دل میں ایک ہیبت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. جب انسان یہ سوچتا ہے نا اچھا آسمان کو تھاما، تو کہتے ہیں اللہ تو کتنا مہربان ہے،
انہوں نے اس کو تھام کے رکھا ہوا. اور یعنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو انسان جب مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے اندر جو محسوسات آتے ہیں اور جو خیالات پھر پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کی سوچوں کا مرکز اللہ کی ذات اور صفات ہو جاتی ہے، اس کی تخلیق اور اس کی کائنات، جس کے لیے کہتا ہے کہ اس میں غور و فکر کریں انسان. اس دفعہ جب ہماری فلائٹ آ رہی تھی تو کافی ٹربولنس شروع ہو گئی نا، تو میں کھڑکی سے باہر دیکھا کہ کیا ہے، تو نہ نظر آنے والی ہوا ہے، اللہ کے حکم سے مسخر ہے، چل رہی جدھر وہ چل. اور ایک دفعہ تو اتنے شدید جھٹکے لگے کہ یوں لگے کہ جیسے کوئی پٹخا کے مار ہی دے گا. اور یہ اکثر آپ سب نے ٹریول کیا ہوگا اور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ایسے پیچز آتے ہیں. پھر اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اب ہم بادلوں میں سے گزر رہے ہیں. میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاز جب اپنی پوری پیک پر ہوتا ہے تو کتنے ہزار فٹ کی بلندی پہ ہوتا ہے؟ 30,000، 38 بھی تک بھی جاتا ہے، 37-8 تک بھی جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ جو 37-8,000 تک اوپر بادل ہیں، بادلوں کی تہیں، انسان تو نہیں دیکھتا اللہ ہی کہ کوئی ایسا چانس مل جائے. اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو تھام کے رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں ان میں کتنا پانی ہوگا، ڈر لگتا ہے نا. اب جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں، کتنی تباہی ہوئی ہے ان سے. پہلی دفعہ میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ کلاؤڈ برسٹ کا لفظ سنا. شاید کئی بچوں نے پڑھا سنا ہو، سمجھ نہ آئی ہو، لیکن پہلی دفعہ سنا. تو اور پھر اس کے اب ویڈیو کلپس بھی آ جاتے ہیں، اگر زبانی صرف سنے تو اتنا پتہ نہیں چلتا. وہ جو پانی کے ریلے اوپر سے گرے ہیں، ہر چیز کو بہا کے لے گئے ہیں، کتنا پریشر اور کتنا وہ ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ کس نے تھام کے رکھا ہوا ہے؟ کیسے روک کے رکھا ہوا ان بادلوں کو کہ ہمارے اوپر کٹھے نہ ایک دم جلغار نہ کر دیں. اور کترا کترا ٹپک ٹپک کے پانی آتا ہے، کترا کترا سنو گرتی ہے، ایک ایک فلیک گر رہا ہوتا ہے بندوں کو رزق پہنچانے کے لیے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور جس کا تم وعدہ کیے جاتے، یعنی عذاب بھی. اللہ چاہے تو اس کو رزق بنا دے، رحمت بنا دے، اور اللہ چاہے تو اس کو عذاب بنا کے گرا دے تم پر. کسفا من السماء. تو ہم نا ہر وقت لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ فلاں ایسا کرتا ہے، وہ فلاں بڑا دھوکے باز ہے، فلاں. ہماری سوچیں بھی کتنی گھٹیا ہیں. لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے رہنا، لوگوں کے بارے میں گلے شکوے رکھنا، یہ کیا ضرورت ہے ان باتوں کو سوچنے کی. پنجابی کا ایک لفظ مجھے بے حد پسند ہے، بچپن میں اس کا مطلب نہیں آتا تھا. ایک دن غور کیا بڑے ہو کے تو سمجھ آ گئی. ویسے اچھا، ہماری نانی اور امی بولتی تھی جب ان کے سامنے کوئی آ کے بچہ شکایت کرتا تھا یا کوئی ہوتا ہے بہن بھائی آ کے کہتے تھے او جانے. کبھی سنا یہ لفظ او جانے؟ او جانے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مطلب کیا ہے او جانے. ہم سمجھتے تھے اچھا کوئی بات نہیں، میں اس کا مطلب لیتی تھی اچھا کوئی بات نہیں. لیکن بڑی ہو کے سمجھ ہے او یعنی اللہ جانے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے سب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تو تم اتنی فکر نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جتنا ہوگا نا وہ جانے، وہ جانتا ہے، اتنے ہی بے نیاز ہوتے جائیں گے. ان باتوں کا کیا سوچنا، کیا دل میں رکھنا، کیا ان کو پالنا. ہم پالے رکھتے ہیں نا گرجز، معاف نہیں کرتے، بلاتے نہیں، وہ سر پہ سوار رکھتے ہیں ان کو، انہی کو خدا بنایا ہوا ہے، انہی سے ساری امیدیں وابستہ ہیں.
جب ان سے امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہم کو غنی کرنا چاہتا ہے. اپنی عبادت کا حکم دے کے ہمیں غیر اللہ سے غنی کرنا، بے نیاز. یعنی چھوڑو اس کو، کچھ اور سوچو. ورنہ تو آپ دیکھیں ہم ہر وقت ہرٹ ہی ہوتے رہتے ہیں. کتنا آسان ہے بیٹھے بیٹھے رو دینا کسی وجہ کے بغیر، صرف ایک خیال کے آنے پر فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی. کیا یہ کتنا ہی اچھا ہو اگر ہمارے یہ آنسو اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کی محبت میں ہو، جہنم کی فکر میں ہو یہی آنسو. آپ کو پتہ نا کہ جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلے گا اس پر جہنم کی آنکھ اس آنکھ پر حرام ہے. لیکن کتنی دفعہ ہماری آنکھیں بہتی ہیں آخرت کی فکر سے یا اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، ادھر ہماری توجہ کوئی نہیں. اللہ نے شعور اور عقل دی ہے لیکن ہم استعمال نہیں کرتے نا. ہم نے اپنے آپ کو ٹرین ہی نہیں کیا اس کام کے لیے. وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ، یہ تو ہو گیا. نیکسٹ پیج ہے وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ بِكَمَالِ قَيُّومِيَّتِهِ لَا يَنَامُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کمال قیومیت کی وجہ سے سوتا نہیں. اور اس وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، اور اس کی شان کے لائق بھی نہیں کہ وہ سوئے. يُخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے. وَيَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، اور اللہ دن کے اعمال سے پہلے رات کے اعمال اپنی طرف اٹھاتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، کیا مطلب ہے اس کا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، میں کہا آپ بھی نیند سے جاگ جائیں گے. اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی. ہم بندوں کو ہر جگہ نیند آ جاتی ہے. ولا يضل ولا ينسى، نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. علیم بکل شیء، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. محیط بکل شیء، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. قادر علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے. فہذا المشہد العظیم، یہ عظیم تر مشاہدہ، مشہد الربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کا وہ مشہد یا منظر ہے، الذی یدرکہ کل انسان، جس کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے. وَأَعْلَى مِنْهُ مَشْهَدُ الْإِلَٰهِيَّةِ الَّذِي هُوَ مَشْهَدُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ، اور اس سے بلند تر ہے الہیت کا مشہد، منظر جو کہ پیغمبروں کا منظر تھا اور ان کے پیروکاروں کا. وَهُوَ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَنَّ إِلَٰهِيَّةَ مَا سِوَاهُ بَاطِلٌ وَمَحَالٌ، اور اللہ کے سوا جتنے بھی الہ ہیں اور دوسروں کی الہیت کیا ہے؟ باطل ہے اور محال. محال کا کیا مطلب ہے؟ ناممکن. یس. کما ان ربوبیت ما سواہ باطل و محال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ربوبیت باطل اور ناممکن ہے. فلا احد سواہ سبحانہ یستحق ان یؤلہ و یعبد، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایک بھی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کو الہ سمجھا جائے، معبود سمجھا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. وَيُصَلَّى لَهُ وَيُسْجَدْ، اور اس کے لیے نماز پڑھی جائے اور سجدہ کیا جائے. وَيَسْتَحِقُّ نِهَایَةَ الْحُبِّ مَعَ نِهَایَةِ التَّعْظِیمِ مَعَ نِهَایَةِ الذُّلِّ لَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، اور یہ کہ وہ انتہائی محبت کا حقدار ہو اور اس کے ساتھ اس کی انتہا درجے کی تعظیم بھی ہو، اس کے ساتھ اس کے لیے انتہا درجے کی عاجزی ہو. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اگر کسی اور کے لیے تو پھر آپ اسی کے عبادت گزار ہیں. سب سے زیادہ محبت کا حقدار وہ ہے، تعظیم کا حقدار وہ ہے، اور صرف اس کے لیے عاجزی کرنی چاہیے.
اچھا، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے، کوئی ریفلیکشن دینا چاہے، یا میں آن لائن دیکھتی ہوں شاید کوئی مدد کرنا چاہے؟ جی صفیہ خان آپ بات کیجیے، مائک کھول دیجیے صفیہ خان کا. ایڈمن مائک کھولیے، ان میوٹ کیجیے صفیہ خان کو. شاید میں خود بھی کر سکوں. میں کو ہوسٹ نہیں ہوں. اب کیا کیا جائے؟ 3 ہاتھ کھڑے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان سے ریفلیکشن لے لوں. جی مائک کھولیے پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ابھی آپ استاذہ فرما رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قیومیت کو اگر آبزرو کرنا ہو تو آسمان کو دیکھا جائے. انٹرسٹنگلی ایک میں ٹاک سن رہی تھی جو کہ ایک ریناؤنڈ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں، تو وہ کسی کانوکیشن پر پاسنگ آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کو کچھ ہدایات دے رہی تھی، انسٹرکشنز دے رہی تھی، اور اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ بات بتائی تھی کہ اب اپنی سچویشن کو چینج کریں اس سے پہلے کہ آپ کی سچویشن آپ کو چینج کر دے. تو خاص طور پر انہوں نے اپنی اٹینشن کو ریکلیم کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بتائی تھیں، جس میں ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ اپنے اسکرین کو دیکھنے کے ریشو اور آسمان کو دیکھنے کے ریشو کو چینج کر دیں. یعنی جتنی دیر آپ اپنے پام کے اوپر بلو اسکرین کو دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ اسکائی کو دیکھیں، اور اسکائی جو ہے وہ اتنا بیوٹیفل اسکرین ہے، اور اس کے اوپر ہونے والی جو چینجز ہیں اس سے آپ کی جو ایکسپینشن آف ویژن ہے وہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے ایون ایک بادل والے ابر آلود موسم والے دن بھی آپ آسمان کے اوپر بہت بیوٹیفل قدرت کے نظارے دیکھیں گے. اور انہوں نے تو سب کو نیچر سے ریلیٹ کیا تھا، بٹ میں نے اس چیز کو پک کیا اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو آسمان ہے اس پر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ اتنی خوبصورت اور اتنی اللہ تعالیٰ کی قیومیت کا اظہار کرتی ہیں کہ انسان اگر ان کو دیکھنے لگے تو وہ اسکرین سے بہت آرام سے پیچھا بھی چھڑا سکتا ہے اور پھر اپنے اندر مارکیٹ بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا لگا آپ کی آواز سن کے، بہت عرصے بعد. جی مریم سلیم. جی مریم سلیم. جی ان میوٹ کیجیے مائک. نیکسٹ مائک من ان میوٹ کیجیے. ایسا کریں بس شاید کھل جائے. کال کر لیں. چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر بیچ میں مائک کھل گیا تو میں دوبارہ لیتی ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ ہمارا کم از کم 2 صفحے تو پورے ہو جائیں جو آپ کے پاس فوٹو کاپی کی ہے. وَذَلِكَ لِكَمَالِ ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اسماء و صفات اور افعال کامل ہیں. فَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْتَحِقُّ لِلطَّاعَةِ التَّامَّةِ وَحْدَهُ. پس اللہ عز و جل اکیلا ہی کامل اطاعت کا حقدار ہے. والمعبود وحدہ، اور وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَحْدَهُ، اور اسی کے لیے ہے تمام مخلوق اور اسی کا ہے امر، اکیلے کا. وَلَهُ الْحُكْمُ وَحْدَهُ وَكُلُّ مَحَبَّةٍ لِغَيْرِهِ عَذَابٌ لِصَاحِبِهَا. اللہ اکبر. اور ہر محبت جو اللہ کے سوا کسی اور سے کی جائے وہ اس کے کرنے والے کے لیے عذاب ہوتی ہے. ریسنٹلی ایک خاتون کے ساتھ کچھ مسئلہ پیش آیا، کافی عرصے سے ان کی شادی ہو چکی ہے. ان کی شادی پسند کی شادی تھی، اور دونوں کے درمیان بہت ہم آہنگی تھی، بہت ایک دوسرے کو چاہتے تھے. شادی کے بعد بھی وہ محبت کم نہیں ہوئی، مسلسل وہ ایک دوسرے پر اعتماد اور یعنی جو بھی اچھے ریلیشن شپ میں ہوتا ہے.
کہ اچانک ایک دن شوہر کی لیپ ٹاپ کی اسکرین کھلی رہ گئی اور وہ شاید گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلے، واش روم میں گئے، تو ان کی وائف نے دیکھا کہ ان کے لیپ ٹاپ پر جو وہ میسیجز کے نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں وہ کسی خاتون کے، اور وہ خاتون ان کی بیوی ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے مجھے میسج کیا، لمبے لمبے میسج تھے، اور اپنے دل کا حال بتایا، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ مشکل، جو سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے، وہ ہسبینڈ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ قدرتی سی بات ہے، اللہ نے عورت کے اندر یہ چیز رکھی، کیونکہ عورت جو محبت کرتی ہے نا، وہ بس ٹوٹ کے کرتی ہے، اور پھر وہ چاہتی نہیں کہ اس محبت میں کوئی اور شریک ہو۔ یہ عورت کی نفسیات میں سے ہے، یا ویکنس کہہ لیں۔ جبکہ مرد کے اندر اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ ایک عورت پہ گزارا نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کو 4 تک کی شادی کی اجازت دی، وہ اس کی نفسیات کے اندر ہے۔ اب وہ کس گرب سے وہ خاتون گزری آپ سوچ نہیں سکتی۔ جس وقت وہ مجھے میسج کرتی ہیں، اور جس وقت وہ جس طرح وہ تڑپ کے بات کرتی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی ہے نہ مجھ سے کھایا جا رہا ہے، نہ مجھے صحیح نیند آتی ہے، نہ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور میرے شوہر اسی طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، فراڈ ہے یہ۔ اور میں ان کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ ہمارا تو اپنا جسم ہمارا وفادار نہیں، یہ جسم جو ہے نا، اس نے بھی ساتھ چھوڑنا ہے۔ یعنی جس دن روح چلی گئی ہے تو روح کی وجہ سے قائم ہے نا، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ جس دن یہ روح نکل گئی تو اس جسم نے ساتھ چھوڑ دینا۔ ہم ہر چیز سے زیادہ اس کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اسکن اچھی رہے، ہمارا جسم سمارٹ رہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا لوگ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں، کیا کچھ جتن نہیں کرتے، قیمتی سے قیمتی لباس سے الماریاں بھری ہوئی ہیں، کس لیے؟ کس کو سجانے کے لیے؟ الماری سجانے کے لیے ہم نے خریدے ہیں اتنے کپڑے؟ سوچے نا کس لیے، بتائیے نا، بولے تو صحیح۔ اس جسم کو، اپنے آپ کو بھی چھوڑے، اس جسم کو سجانے کے لیے مہنگی سے مہنگی میک اپ کی چیزیں خریدتے، کس کے لیے؟ اس جسم کو سجانے کے لیے، سنوارنے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور ہمیں اپنا آپ اچھا بھی بہت لگتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر اس جسم کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں نہ کیا، اللہ کی عبادت کا، یا محنت مشقت نہیں کی، کچھ حاصل ہونے والا نہیں، یہی تکلیف میں ہوگا پھر۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی کی، اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے نا، اور اللہ تعالیٰ دل کے اندر غنا پیدا کر دے، تو بڑی بڑی چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ مجھے ہمیشہ ام سلام کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ زندگی میں کہ بیٹا فوت ہو گیا، اور وہ اس پہ کپڑا ڈال کے ساری رات انہوں نے ہسبینڈ کو بتایا ہی نہیں کہ وہ بچہ فوت ہو چکا ہے۔ تو وہ کیسا دل تھا، وہ ماں کا ہی دل تھا، لیکن اس ماں کے اندر ایسا ایمان تھا کہ وہ سب کچھ کنٹین کر گئی، اور کوئی ریاکشن ہی نہیں، کوئی کچھ ظاہر ہی نہیں کیا۔ غم تو چہروں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے نا، لیکن ظاہر ہی نہیں کچھ کیا، اظہار ہی نہیں کیا۔ وہ بھی ایک خاتون تھی۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو کچھ انسانوں کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتی ہے؟ وہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ غنا ہوتا ہے، وہ دنیا سے غنا ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے کوئی بہن بھائی، مثلا کوئی شادی ہے، پارٹی ہے، سب کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، یہ سوچ کے کہ یہ تو باہر رہتے ہیں، انہوں نے کون سا آنا ہے، چھوڑ ان کو بلاؤ۔ لوگ اسی پہ رونے لگتے ہیں کہ ہمیں بلاتے تو صحیح، ہم آتے یا نہ آتے، ہمیں اگنور کیوں کیا۔ یہ جو اگنور کرنے کا فیلنگ یا احساس ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بڑا دکھ ہے، تکلیف ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر غنا ہو نا، تو اس کو میٹر ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اچھا ہے۔
یعنی کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے کون سا جانا تھا، وہ ریالٹی میں آ جاتا ہے، حقیقت پسند ہو جاتا ہے. اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ ہمیں غمگین رکھے، تو ہم ایک غم کی وجہ سے ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں، بچوں کو بھلا دیتے ہیں، کھانا پینا، آرام، نیند، ہر چیز ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی. یاد رکھے دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی دنیا اور آخرت پناہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. کہاں سے پڑھنا تھا ہمیں؟ تو لاسٹ ہی ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. وذالک لکمال وذالک لکمال ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، میں یہاں سے پڑھتی ہوں. فهو عز وجل المستحق للطاعة التامة وحده. ٹھیک ہے، بس اللہ عز وجل ہی کامل اطاعت کا حقدار ہے. وله الخلق والامر وحده، اور اس اکیلے ہی کے لیے تمام مخلوق اور اسی کا حکم ہے، امر ہے. وله الحكم وحده، اور اس اللہ اکیلے ہی کا حکم. وكل محبت لغیرہ عذاب لصاحبها، یہاں سے تھا. اور ہر محبت جو اللہ کے سوا کسی اور سے کی جائے اس کے کرنے والے کے لیے عذاب ہوتی. وَكُلُّ غِنًى عَنْهُ سُبْحَانَهُ فَقْرٌ وَفَاقَةٌ، اور ہر وہ بے نیازی جو اللہ سے برتی جائے وہ انسان کے لیے سراسر محتاجی اور فقر و فاقہ ہے. وَكُلُّ عِزٍ بِغَيْرِهِ ذُلٌّ وَصِغَارٌ، اللہ اکبر. اور ہر وہ عزت جو اللہ کے سوا حاصل کی جائے وہ ذلت اور حقارت ہے. وَكُلُّ تَكَثُّرٍ بِغَيْرِهِ قِلَّةٌ وَذِلَّةٌ، اور ہر وہ کثرت جو اللہ کے بغیر ہو وہ قلت اور ذلت ہے. یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی چیز برت نہیں. فَكَمَا اسْتَحَالَ أَن يَكُونَ لِلْخَلْقِ رَبٌّ غَيْرَهُ فَكَذَلِكَ يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُهُ. تو جیسے یہ چیز محال ہے کہ مخلوق کے لیے اس کے سوا کوئی اور رب ہو، اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہو. اگر پیدا اس نے کیا، رازق وہ ہے، خالق مالک وہ ہے، تو الہ بھی پھر آٹومیٹیکلی وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. فَهُوَ الَّذِي انتہت الیہ الرغبات والمخلوقات، بس وہی ہے جس کی طرف پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں رغبتیں اور مخلوقات. وتوجہت نحوہ الطلبات والسؤالات، اور اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں لوگوں کی طلب اور سوالات. ویستحیل ان یکون معہ الہ آخر، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو. فَهُوَ الغنی الصمد بذاتہ، چنانچہ وہ غنی اور اپنی ذات میں بے نیاز ہے. الذی حاجت کل احد الیہ، وہ ذات کے ہر مخلوق کی حاجت اس کے پاس ہے. ولا حاجت بہ الی احد، اور اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، ہمیں اس کی ضرورت ہے. وتوحید الربوبیت اعظم الدلیل علی توحید الالوہیت، اور توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت پر سب سے بڑی دلیل ہے. ولذالک وقع الاحتجاج به فی القرآن، یہی وجہ ہے کہ اس توحید کے ساتھ جو دلیل اور حجت ہے یہ قرآن میں ہے. اکثر مما وقع بغیرہ، جو اس سے زیادہ واقع ہوئی، یعنی قرآن میں اس سے زیادہ واقع ہوئے جتنی کہ کسی اور چیز میں واقع ہوئی ہے. لصحت دلالتہ و ظہورہا، کیونکہ قرآن کی دلالت یعنی دلیل صحیح ہے اور ظاہر ہے. وقبول العقول والفطر لہا کما قال سبحانہ، اور عقلیں اور فطرتیں اس کو قبول کرتی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہی اللہ تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے.
کون تلاوت کرے گا؟ پڑھ دیجیے. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. جزاک اللہ. ایک پیرا کیونکہ 5 منٹ ہیں، میرے 4 منٹ ہیں، تو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اور پڑھا دوں. چلے آپ زبانی سن لیں، پیپر تو آپ کا ختم ہو گیا. والدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده. اور رب تعالیٰ کے ساتھ غنی ہونے کے درجات میں سے تیسرا درجہ ہے اللہ کی ہستی کے موجود ہونے کے ساتھ کامیابی پا لینا. وهذا الغنى اعلیٰ درجات الغنى، اور یہ غنی ہونا غنا کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. لأنه غنى بالحق سبحانه، کیونکہ یہ غنا حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ موجودگی سے حاصل ہو. وهو انما يكون بعد ترقية من آثار الصفات الى آثار وجود الذات. اور یہ غنا تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ کی صفات کے آثار سے ترقی کر کے اس کی ذات کی موجودگی کے آثار تک پہنچتا ہے. اس کی صفات کا تو ابھی ہم نے پڑھا نا پچھلے جتنی بھی، سنتا ہے، دیکھتا ہے، قیوم ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہے اگلا درجہ ذات کے ساتھ غنا، کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو برحق سمجھے. یعرف بذالک النور عظمت الذات کما یعرف عظمت الصفات. اور یہ نور ہے جسے اللہ اپنے بندوں کے دل میں سے وہو نور یقذفہ اللہ فی قلب من شاء من عبادہ. یہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے وہ دیکھ پاتا ہے. پھر یعرف بذالک النور عظمت الذات کما یعرف عظمت الصفات. یہ نور ہے جسے اللہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کی عظمت یعنی ذات کی عظمت کو جان لیتا ہے جیسا کہ بندہ صفات کی عظمت کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الْحَيِّ الَّذِي يَمُوتُ وَيَفْنَى. اور اس نور کے ساتھ وہ فرق کرتا ہے، یمیز تمیز کرتا ہے اس زندہ ذات کے درمیان جس کو موت آتی ہے اور وہ جو فنا ہو جاتا ہے. وَالْحَيِّ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَزُولُ وَلَا يَفْنَى. اور اس زندہ ہستی کے درمیان جو باقی رہتا ہے اور زائل اور فنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی کون باقی رہنے والا ہے؟ اللہ. اور فنا ہونے والا کون ہے؟ انسان اور جو بھی مخلوقات ہیں. فَيَسْتَغْنِي الْعَبْدُ الْفَقِيرُ بِوُجُودِ سَيِّدِهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. تو اس طرح محتاج بندہ غنی ہو جاتا ہے اپنے غالب اور مہربان آقا کی موجودگی کے ساتھ. جب وہ کہتے ہیں نا اللہ ہے نا، کوئی ساتھ چھوڑ جائے، کوئی دھوکہ دے جائے، کوئی کچھ بھی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے نا. یعنی اللہ کے وجود پر ایسا یقین ہو. فَيَا لَهُ مِنْ فَقْرٍ يَنْقَضِي. تو یہ کیا ہی محتاجی ہے جو ختم ہو جاتی ہے. وَمِنْ غِنًى يَدُومُ. اور یہ کیسا غنا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے. وَمِنْ عَيْشٍ لَذِيذٍ. اور یہ عیش والی اور یہ زندگی ہے لذت والی جس میں انسان کو غنا حاصل ہو جاتا ہے. وَمَنْ وَصَلَ إِلَى هَذَا الْغِنَى قَرَّتْ بِهِ كُلُّ عَيْنٍ. اور جو اس غنا تک پہنچ جاتا ہے اس کی ہر آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. لِأَنَّهُ قَدْ قَرَّتْ عَيْنَهُ بِاللَّهِ. کیونکہ اس کی آنکھ اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہوگی. وَالْفَوْزِ بِوُجُودِهِ. اور کامیابی تک اللہ کی ہستی کو پا لینے کے ساتھ. فَيُنَاجِيهِ وَيَعْبُدُهُ كَأَنَّهُ يَرَاهُ. تو انسان اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو. وَمَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ. اور جو اس درجے تک نہ پہنچے اس کا نفس دنیا کے غموں میں کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له. جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو، بس دنیا ہی کمانی ہے اور دنیا اکٹھی کرنی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کا کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو, جمع اللہ لہ امرہ, اللہ اس کے معاملے کو مرتب کر دیتا ہے, جمع کر دیتا ہے. وجعل غناہ فی قلبہ, اور اس کے دل کے اندر غنا ڈال دیتا ہے, اس کا غنا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, فی قلبہ. واتتہ الدنیا وہی راغمہ, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اخرجہ ابن ماجہ. وَإِذَا كَانَ هَذَا غِنَى مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهِ فَكَيْفَ مَنْ كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْبَرَ ہَمِّهِ. اور جب یہ غنا اس آدمی کی ہو جس کی سب سے بڑی فکر آخرت ہے, تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کی سب سے بڑی فکر اللہ کی ذات ہو, کہ مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا ہم و غم ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے. میرے خیال یہاں تک کافی, کیونکہ آگے پھر فقر حقیقی کیا, محتاجی کیا, انشاءاللہ نیکسٹ ویک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم, آپ کہہ سکتے ہیں. جی ٹائم ہے, ہاں ٹائم تو ہے, یعنی ویسے ٹائم ہے, لیکن میری کلاس ایک گھنٹے کی ہوتی. جی مریم سلیم آپ بات کیجیے, آن لائن ہے, چلیے ان سے بات کر لیتے ہیں. استاذہ میں سوچی تھی کہ ہم اللہ کو اس لیے نہیں پہچان پاتے کیونکہ ہم دنیا کے یہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ ٹیمپریری ہے. پچھلے دنوں میری بہت استوال کی چیز ہوتی تھی وہ ٹریول میں, I lost it. اس وقت چونکہ مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ میں کام کیسے کروں, پھر میرے مائنڈ بار بار آیا تھا کہ ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے, میں نے بھی فنا ہو جانا ہے, تو اس چیز میں کیوں اتنا غم منا رہی ہوں. تو وہ نا ہم جب اس طرح کے اپنے آپ کو قرآن سے جتنا جوڑتے ہیں نا, ہمارے مائنڈ پہ اتنی اللہ تعالیٰ ریمائنڈرز ڈالتے ہیں, اتنا پھر ہم اللہ کی معرفت میں اور آگے بڑھتے ہیں. بالکل. جی سعدیہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بولیے. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ پوچھنا کہ یہ جو جیسے اب آپ نے جنرل دنیا کے لحاظ سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو آپ معرفت حاصل ہوگی تو آپ اس کو پہچانیں گے تو دل کو سکون ملے گا. لیکن جیسے کوئی سحر کا پیشنٹ ہے, فار ایگزامپل دین سیکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن چاہے شیاطین جادو کر رہے ہیں یا کچھ اس کے اوپر اثر ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے دین سیکھنا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کیونکہ تھاٹس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے نا, یعنی آپ کو ایک آپ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور آپ کے اوپر اوور تھنکنگ غلبہ پاتی ہے. اچھا اس وہ سارا سلسلے علاج جی سحر کے سلسلے میں ایک بات کروں گی, سحر کے سلسلے میں کہ وہ تھاٹس کنٹرول کر لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, مانا کہ اس میں انسان بیمار ہو جاتا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے صرف ایک سب بات کا جواب دیجیے, آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں, سب سے پوچھ رہی ہوں, سحر میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ کچھ پڑھا جاتا ہے اور وہ پھونکے ماری جاتی, کچھ لکھا جاتا ہے, لکھے ہوئے تعویذ ہوتا ہے. کیسا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ الٹا پلٹا سا, لکیریں سی, وہ عجیب و غریب شکلیں سی. یہ بھی ایک کلام ہوتا ہے. اس کے مقابلے ایک اور کلام بھی ہے, اور وہ ہے اللہ کا کلام. وہ کہاں ہے؟ قرآن. کون سا زیادہ پاورفل ہے؟ آپ یعنی کہ 7 منزلیں نا قرآن کی, جس کو بھی سحر ہوا نا 7 دن میں قرآن ختم کرے. ایک راؤنڈ نہیں اثر ہوا, ختم. دوسرا راؤنڈ, تیسرا راؤنڈ. اللہ کے کلام کے آگے کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں سکتی. اور ایک دعا میں آپ سب کو بتا دیتی ہوں, بڑی پاورفل دعا ہے اور مجھے بڑی ہی پسند ہے. آپ کے پاس اگر شفا کی دعائیں کتاب ہے تو اس کی آخری دعا میں نے یہ رکھی تھی, اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات کلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ.
میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتی ہوں جس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں اللہ کے سارے کلمات کی پناہ لیتی ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی بد. اور میں اللہ کے سارے ناموں کی پناہ لیتی ہوں جو میں جانتی ہوں جو میں نہیں جانتی. ہر اس شر سے جس نے پیدا کیا اس نے پھیلایا بڑھایا. بات ہی ختم. اتنی اللہ کے چہرے, اللہ کی ذات اور اللہ کے کلام اور اللہ کے ناموں کی پناہ لے کے اگر آپ ہر شر سے بچنا چاہتے ہیں آپ بچیں گے. آپ پڑھیں تو صحیح, آپ سب ہر شر سے باہر نکل آئیں گے. ہوتا پتہ کیا ہے, جب کسی کو پتہ چلتا ہے نا جادو ہو گیا اس پہ, اول تو بعضوں کا صرف شک ہوتا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے حقیقت میں ہوتا بھی ہے اور وہ اتنی کمزور پڑنے لگتا ہے, اس کے آگے گر جاتا ہے, اس کو مقابلہ نہیں کرتا اور وہ شیاطین اور چڑھائی شروع کر دیتے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے کہ میں نے اس سے باہر نکلنا ہے, میں نے مقابلہ کرنا ہے اور میں اللہ کے کلام کے ذریعے ہر چیز کو دور کر سکتا, یعنی کہ اللہ کی مدد سے دور کر دوں. اچھا جب کوئی اس طرح ہو جاتا ہے نا کسی کے ساتھ, پھر وہ اس بابے کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے. وہ انسان ہے بیچارے, کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے علاج کروائے, راقی اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی کیا کرتے ہیں جو صحیح راقی ہوتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں نا. اچھی بات ہے, اگر آپ بہت ہی بیمار کمزور ہیں تو کسی سے پڑھوا, کسی سے پھر جا کے دم کروا لیں. یہاں تو میرے خیال آفیشیل اپوائنٹڈ کوئی راقی وغیرہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہ کچھ علاج بھی کرتے ہیں, دم والا تیل پانی والا دیتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے اس کا. ادھر سے بھی علاج کرانے, خود جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو مشکل سے نہیں نکل پائیں. کوتاہی ہماری نمازوں میں ہوتی ہے, کوتاہی ہمارے اذکار میں ہوتی ہے, کوتاہی ہماری قرآن پڑھنے میں ہوتی ہے. ٹھیک, آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اچھا جناب جی, یہاں ایک عطیہ ہے, آپ بولیے. مائک کھل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت عرصے سے میں اس جستجو میں تھی کہ لائف سیشن تو میں لیتی ہوں لیکن کراس کوسچنگ کا تھا مجھے کہ ڈائریکٹلی کبھی آپ کچھ سوال ایسے وہ کر سکوں. ماشاء اللہ ہر لیسن ہی آپ کا جو ہے وہ ورڈس پریکٹس ہوتا ہے اور میں نے کی بھی ہے. بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے میری لائف میں, بہت زیادہ پیسفل ہو گئی ہوں اور بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہو گئی ہوں اور وہ فیل بھی نہیں ہوتا مجھے. مطلب جن چیزوں کو میں پریکٹس میں لا رہی ہوتی ہوں, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن مجھے وہ کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. آٹومیٹکلی جو ہے وہ اخلاق میں, بیہیویئر میں بہت چینجنگ آئی ہے. چلو الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک جی ہے. اچھا, میری کوشچن اپارٹ فرام دس ٹاپک, بہت اچھا ٹاپک تھا ماشاء اللہ, لیکن اس کے علاوہ دو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہیں. بلکہ پچھلے سیشن میں ہماری بات ہو رہی تھی جو رشتے داری تعلقی کے حوالے سے نا, تو اس میں ایک کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ میری بہن جو ہے ان کی شادی میری سگی خالہ کے گھر ہوئی تو وہاں سے ظاہر ہے ڈائیورس ہو گئی جو بھی مطلب کے ریزن تھے, لیکن مسئلہ یہ رہا کہ کافی عرصے ہمارا ان سے کٹ آف رہا. اب ایسی سچویشن میں کٹ آف کرنا یا دوبارہ جیسے وہ لوگ ویسے ایز اے ریلیٹیو آپ سے لنک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے پلیز گائڈ کریں کیونکہ میں جب مسائل سنتی ہوں تو مجھے لنک ہو جائے, کیا مسئلہ ہے؟ مطلب دوبارہ سے لائک آپ سے ملے جلے یا آپ سے کہیں ملتے ہیں تو آپ ان سے سلام کریے. ملنے جلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک سنڈے آپ ان کو دعوت پہ بلائیں, اگلے میں آپ ان کے پاس جائیں, پھر وہ غیبتیں کریں, باتیں کریں. اس کو میل جول کہتے ہیں, سوشلائزنگ. کیا صحابہ کرام ایسے ہی ملتے جلتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی کرتے تھے؟ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ تو وہاں ہے نا. تو ملنے جلنے کا مطلب یہ کہ کوئی بیمار ہے, کوئی کسی کو ضرورت ہے, کوئی حال چال معلوم رکھے, دعا کریں ان کے لیے, کوئی دل میں کوئی بدگمانی نہ رکھے. لیکن اس قسم کا جو ٹو مچ حد سے بڑا ہوا میل جول ہے نا, یہی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہے, اس سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے, صحیح. اور ایک چیز اور, ایکسکیوز می,
ایک میری دیورانی ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ 2 بچے فوت ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں، جیسے ایک پنجابی میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 18 میڈیکل اس چیز کو نہیں مانتا، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا کہ 18 ہے. تو اس کا اگر خود سے ہم کوئی اقدام کوئی اسپیشلی اس کا کوئی گھر میں کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جیسے بھی کہ آپ نے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. شفا کی دعاؤں کے لیکچر سنے؟ جی بالکل میں سنتی ہوں. اگر میں سنتی سنتی ہوں. میں میں نے آپ کچھ نہیں بتایا. میں اس میں سارا کچھ مطلب میں تو کر رہی ہوتی ہوں اور یہی چیزیں انہیں گائڈ کرتی ہوں کہ یہ پڑھیں. آپ ان کو بھی بتائیے. جی دیکھیے 18 بیماری ہو سکتی ہے لیکن زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. جس بندے نے دنیا میں زندہ رہنا ہے وہ 18 کی وجہ سے مرے گا تھوڑی، اور جس نے مرنا ہے وہ کسی ڈاکٹر سے تو بچایا نہیں جا سکتا، نہ کسی دم درود سے بچا سکتا. ٹھیک ہے، تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. آپ اللہ سے دعا کریں، دعائیں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی والے بچے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.